لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في قرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. صلوات پڑھے محمد. عزیزان گرامی، سامعین کرام، آپ سب کے سامنے میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے تو قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یعنی ہم نے اپنی کتاب یعنی قرآن مجید کا وارث اپنے چنے ہوئے بندوں کو بنایا ہے. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی وارث ضرور ہوتا ہے. آپ کی اگر میراث چھوڑ کر جاتے ہیں تو آپ کا بھی کوئی وارث ہوتا ہے. اس بنا پر آپ اس کے لیے میراث چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد یہ جو ورثہ ہے یہ میرے وارث کا ہوگا. یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہر کسی نہ کسی چیز کی وارث ضرور ہوتی ہے. یعنی اس کا کوئی نہ کوئی وارث ضرور ہوگا. اگر کوئی چیز ہے کہ جو بیکار پڑی ہوئی ہے، جب کوئی سوال کرتا ہے تو آپ یہ جواب دیتے کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے، اس بنا پر یہ چیز بیکار ہو گئی ہے. لیکن قرآن مجید 1400 سال گزر گئے ہیں اور آج تک اپنی اصلی حالت پر باقی ہے. یعنی اس کا جو قرآن کا نقطہ ہے وہ ادھر سے ادھر نہیں ہوا. قرآن میں جو نقطہ جہاں پر ہے وہ نقطہ آپ کو وہیں پر ملے گا. قرآن کے جو زبر جہاں پر ہے وہ وہیں پہ. ایسا نہیں کہ زبر زیر ہو گئی زیر زبر ہو گیا، نہیں، بلکہ زبر زبر ہے اور زیر زیر ہے. اور بہت سی ایسی کتابیں ہیں، 3 کتابیں ایسی اور موجود ہیں جو خداوند عالم نے آسمان سے نازل کی ہے، توریت، زبور اور انجیل. یہ بھی تینوں کتابیں آسمانی کتب ہیں، لیکن اس میں تبدیلیاں پیدا ہو گئی، اس میں تغیر آ گیا، اس میں بدلاؤ آ گیا. اس میں بدلاؤ اس بنا پر آیا ہے کیونکہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے. اس کے جو وارث تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے، اب ان کا کوئی وارث نہیں بچا، اور اس کے ماننے والے جو تھے اس میں تغیر اور تبدیلی پیدا کر چکے. لیکن قرآن مجید جو اپنی اصلی حالت پر 1400 سال کے بعد بھی باقی ہے وہ اس بنا پر ہے کہ قرآن مجید کا ایک وارث ابھی بھی زندہ ہے جو پردہ غیب میں موجود ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو
قرآن مجید کا ایک وارث ہے، اگرچہ کہ وہ پردہ غیب میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ قرآن کی حفاظت کر رہا ہے اور ہم تک قرآن کو پہنچا رہا ہے اور ہماری ہدایت قرآن کے ذریعے سے کر رہا ہے۔ کیونکہ قیامت کے دن ہر قوم کو اپنے ہادی اور رہبر کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور بلایا جائے گا، اور اس زمانے میں ہمارا ہادی اور رہبر ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ صلوات پڑھیں۔ تو جب ثابت ہو گیا کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جن کے وارث اہل بیت علیہ السلام ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی اور وارث نہیں ہے، اب آپ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں آپ اس میں غور و فکر کریے، تدبر کریے، اور اس کے بعد دیکھیے کہ قرآن صامت ہے، یعنی قرآن لکھی ہوئی کتاب ہے۔ خداوند عالم نے ہمارے پاس دو چیزوں کو بھیجا ہے، ایک نور بھیجا ہے، ایک کتاب بھیجی ہے، ایک لکھی ہوئی کتاب بھیجی ہے، ایک بولتا ہوا قرآن بھیجا ہے۔ اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں ہی صدیق اکبر ہوں اور میں ہی قرآن ناطق ہوں، یعنی بولتا ہوا قرآن ہوں۔ اگر میرے علاوہ ان دونوں چیزوں کا کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں کہہ رہا ہے۔ پھر آئیے آگے بڑھیے، جب یہ طے ہو گیا کہ قرآن مجید کا وارث بس وہی ہوگا جو قرآن سے افضل ہوگا، یعنی وارث ورثے سے افضل ہوتا ہے۔ اب آپ ایک طرف قرآن مجید کے کمالات اور فضائل کو رکھیے اور دوسری طرف اس کے کمالات اور فضائل کو رکھیے کہ جن کے کمالات اور فضائل قرآن مجید کے کمالات اور فضائل سے زیادہ افضل ہو۔ اگر اس شخص کے کمالات اور فضائل زیادہ افضل ہو گئے تو بس ہمارا حقیقی وہی وارث ہوگا، اس کے علاوہ ہمارا کوئی وارث نہ ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد۔ اور قرآن کے ذریعے سے مسافتوں کو طے کیا جاتا ہے، اور قرآنی کے ذریعے سے مردوں کو زندہ بھی کیا جاتا ہے۔ ایک شخص، اور آج کے زمانے میں جیسے کہ اگر کسی کے گھر میں میت رکھی ہوئی ہے تو یہ بہت جگہ دیکھا گیا، اگر کوئی مرتا نہیں اس کی روح نکلنے میں وہ تڑپ رہا ہے، اس کی روح نہیں نکل رہی ہے، تو کسی مولوی صاحب کو بلاتے ہیں کہ مولانا سورہ یاسین پڑھ دیجئے، ابا تڑپ رہے ہیں اور ان کی روح نہیں نکل رہی ہے، تو وہ سورہ یاسین پڑھتے اور وہ انسان مر جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے، قرآن کہہ رہا ہے کہ مردوں کو زندہ کیا جاتا ہے قرآن کے ذریعے سے۔ اب آپ فیصلہ کریے، قرآن کا وارث وہ ہوگا کہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، یا قرآن کا وارث وہ ہوگا کہ جو زندوں کو مردہ کرتا ہے؟ قرآن کا حقیقی وارث وہی ہوگا کہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، نہ کہ زندے کو مردہ کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اسی طریقے سے ایک سائل آیا ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آن کے کہنے لگا، اے فرزند رسول، جیسا کہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں ہے کہ مردوں کو قرآن کے ذریعے سے مردوں کو زندہ کیا جاتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ سورہ حمد کے ذریعے سے بھی اگر کسی مردے پر پڑھ کر دم کر دیا جائے سورہ حمد کو تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو چھٹے امام نے فرمایا کہ ہاں یہ بالکل درست ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد امام نے کہا کہ 70 مرتبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی صرف 7 مرتبہ بھی سورہ حمد پڑھ کر کسی مردے پر دم کر دے گا تو وہ مردہ زندہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد حدیث یہاں پر ختم نہیں ہوئی، امام آگے بڑھ کر فرماتے ہیں 7 مرتبہ بھی چھوڑ دیجئے، اگر کوئی صرف 1 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کر کے مردے پر پڑھ دے
تو وہ مردہ ہے جو زندہ ہو جائے گا۔ امام نے کہا کہ چلو ایک مرتبہ بھی چھوڑ دو، تم کو ایک مرتبہ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام آگے بڑھ کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اگر کسی مردے پر دم کر دیا جائے تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اے فرزند رسول، میں نے تو اس عمل کو بارہا انجام دیا ہے، لیکن ایسا کبھی نہ دیکھا، ایسا کبھی معجزہ دیکھا نہیں کہ مردہ زندہ ہو کر بیٹھ آئے۔ تو امام نے ایک جملہ کہا، قرآن میں تو وہی اثر ہے لیکن تیری زبان میں اثر نہیں ہے۔ قرآن میں اثر ہے لیکن زبان میں اثر نہیں ہے۔ اگر عمل کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اثر کا بھی ہونا بہت ضروری ہے، اور اثر اس وقت ہوگا کہ اگر ہم کسی کو کوئی بات کہہ رہے ہیں، کسی کو کوئی کام کہہ رہے کہ یہ عمل کرو تمہارے لیے اچھا ہوگا، تو پہلے ہمیں اپنے اوپر آزمانا چاہیے۔ جب ہم اس کام کو انجام دیں گے تو سامنے والے کے اوپر جب ہم بولیں گے تو اس کے اوپر بھی اثر ہوگا کہ ہاں یہ بندہ اس عمل کو انجام دیتا ہے، تب جا کر اس شخص کے سامنے والے کے اوپر بھی انجام ہوگا۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے فرزند رسول، اگر یہ بات صحیح ہے تو آپ میرے ساتھ چلیے، فلاں جگہ پر ایک مردہ ہے، آپ اسے زندہ کر کے دکھا دیجئے۔ امام گئے اس کے ساتھ۔ بول بھی کس کو رہا ہے کہ جس کے گھر والے سلونی سلونی کا دعویٰ کرتے ہیں، جس کے گھر والے سلونی سلونی کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور بول بھی کس کو رہا ہے کہ جس کے گھر والے زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتے ہیں، کیونکہ جو زیادہ جہاں رہتا ہے وہ وہیں کے راستوں کو زیادہ جانتا ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام یہ پہلے ہی سے خلق ہوئے، جب دنیا نہ تھی تب بھی یہ موجود تھے، جب دنیا ختم ہو جائے گی تب بھی یہ موجود رہیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو امام گئے اس شخص کے ساتھ، فلاں جگہ پر دیکھا کہ ایک آدمی ہے، ایک شخص ہے جو مردہ ہے، مردہ پڑا ہوا ہے۔ امام نے صرف ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کی، سورہ حمد کی ایک مرتبہ تلاوت کی اور ختم ہوئی سورہ حمد، اور اس مردے کے اوپر امام نے دم کیا ہے اور کہا ہے کہ کھڑے ہو جا اللہ کے اذن سے، زندہ ہو جا اللہ کے اذن سے۔ وہ مردہ فوراً کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہونے کے بعد بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، السلام علیک یا ولی اللہ، یعنی بے شک آپ ہی اللہ کے ولی ہیں، اور آپ ہی دنیا میں اور اس کائنات میں اللہ کی حجت ہے۔ آپ کے علاوہ نہ کوئی اللہ کا ولی ہے، نہ آپ کے علاوہ کوئی اللہ کی حجت ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، گفتگو بہت ساری ہے، اگر آپ دیکھیں اس پر ایک دن میں نہ کچھ گھنٹے نہ کچھ منٹ میں اس موضوع پر گفتگو نہیں ہو سکتی، بلکہ اگر قیامت بھی آ جائے گی تو فضائل اہل بیت ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ جس طریقے سے ہم یہاں پر اہل بیت کے فضائل سن رہے ہیں، اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم شیعان حیدر کرار میں شامل ہوئے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ ہم مرنے کے بعد بھی شیعان حیدر کرار میں شامل ہو۔ اور جس طریقے سے ہم ادھر فرش ادا پر بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں، ابھی تو ایک عام خطیب بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے امام حسین کے فضائل، مولا کائنات کے فضائل، امام زمانہ کے فضائل آپ کے سامنے، آپ ایک خطیب عام خطیب سے سنتے ہیں تو آپ کو اتنا لطف آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ یہی فضائل و کمالات ہم جنت میں بیٹھ کر ان کے زبان سے سنیں کہ جن کا حقیقی یہ ہے فضائل۔ یعنی ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں بھی امام زمانہ کے ناصروں میں شامل کرے، اور ہم بھی امام زمانہ کی زبان سے منبر ہو، منبر پر امام زمانہ تشریف رکھے ہوئے ہو، اور ہم امام زمانہ کے ناصروں میں شمار ہو کر امام زمانہ کی مجلس کو سنیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، جس طریقے سے اہل بیت کے فضائل ہیں، اسی طریقے سے اہل بیت کے بھی مصائب بھی بہت زیادہ ہے، بہت
ظلم ڈھایا گیا ہے اس گھرانے پر، اور چند ہی دن بچے ہوئے ہیں کہ جب سیدہ کا بھرا ہوا گھر لٹ جائے گا، جب سیدہ کے بھرا ہوا گلشن ایک دن میں پامال کر دیا جائے گا۔ ہاں عزیزان گرامی، آپ مسلسل مصائب سن رہے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں۔ آج اس بیوی کو پرسہ دینے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں کہ جس کا نام ام البنین ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، جب عباس مولا حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آن کے کہتے ہیں اے آقا حسین مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے، امام حسین فرماتے ہیں کہ اے عباس آپ تو میرے لشکر کے علم بردار ہے، میں آپ کو کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ لیکن مولا عباس کہتے ہیں اے آقا اب وہ لشکر ہی کہاں کہ جس کی میں علم برداری کرتا۔ ہاں عزیزان گرامی، جناب عباس کو جنگ کی اجازت تو نہ ملی لیکن پانی کی سبیل کرنے کی اجازت ملی ہے۔ عباس نے اپنے ہاتھ میں مشکیزہ اٹھایا اور علم کو لیا، علم پر لکھا ہوا تھا، امام حسین نے اس تحریر کو مٹھایا اور لکھا اس علم پر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں عزیزان گرامی، مولا عباس گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں، ایک ہاتھ میں علم کو لیا اور ایک ہاتھ میں مشکیزوں کو لیا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، مولا عباس مقتل کی طرف چلے ہیں اور دریا کے کنارے پہنچے اور عباس نے مشکیزے کو بھرا، چاہا کہ خیمے کی طرف جائے۔ عباس کے ذہن میں بس اتنا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ پانی کا مشکیزہ خیام حسینی میں پہنچ جائے، لیکن جب عباس نے خیمے کا رخ کیا ایک شکی نے ایسا وار کیا کہ دائنا بازو مولا کا قلم ہو گیا۔ مولا نے بائیں بازو میں مشکیزے کو سنبھالا، لیکن تھوڑی دیر آگے بڑھے ہیں کہ ایک شکی نے ایسا وار کیا کہ مولا عباس کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا، لیکن مولا کی آس ابھی بھی نہ ٹوٹی۔ مولا نے مشکیزے کو دانتوں سے سنبھالا ہے اور علم کو بھی سنبھالا ہے، لیکن ایک شکی نے ایسا تیر مارا، ارے مشکیزہ چھدا پانی بہا، مولا عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ اب مولا عباس نے اپنے گھوڑے کا رخ مقتل کی طرف کیا، ایک شکی نے ایسا گرز مارا، مولا عباس دین سے زمین پر آئے اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے آقا میرا آخری سلام قبول کرے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار تجھے واسطے محمد و آل محمد کا ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطے محمد و آل محمد کا منتقم خون حسین امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔